چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، ایک مرتبہ پھر کہہ دیں، آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آیا بھی کہتے ہیں، اور پخیر آغلے بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو جلدی جلدی قریب آ جائیے، ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ جلدی جلدی آ جائیے، قریب آئیے، قریب آ کے اچھے انداز سے پڑھنا سیکھیے، اور قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے ہم نے تجوید اور قرات کے مطابق۔ اچھا بار بار آپ کو سمجھاتے ہیں تجوید اور قرات، تجوید اور قرات، تو آپ کہیں گے تجوید کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں تجوید کیا ہے، تجوید کے لغوی معنی کیا ہے، عبید بھائی بتائیے۔ نکھارنا، سنوارنا، بنانا، عمدہ کرنا۔ جی ہاں، بنانا، نکھارنا، سنوارنا، عمدہ کرنا، اچھا کرنا، اور کیا کہتے ہیں عبدالہادی بھائی؟ جی اچھا کرنا، اچھا کرنا، یہ تو کہا ہے، اور بلال بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نکھارنا، خوبصورت کرنا۔ خوبصورت کرنا، ماشاءاللہ زبردست، خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا، اچھا کرنا، بنانا، سنوارنا، نکھارنا، یہ سب چیزیں تجوید کے کیا ہیں؟ لغوی معنی۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ کون بتائے گا؟ اصطلاحی معنی یاد ہے آپ کو؟ سوچ لیں، چلیں بھائی، محمد علی بھائی کہہ رہے ہیں مجھے یاد ہے۔ جی تجوید کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اچھا کرنا۔ یہ تو اس کے لغوی معنی ہیں، اس کے اصطلاحی معنی وہ تھوڑی سی لمبی والی لائن یاد کرنی ہے۔ جی عبدالہادی بھائی کو دیجیے گا۔ جی ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا۔ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور بلال بھائی، عبید بھائی کا ہاتھ اوپر ہے، جی عبید بھائی بتائیے۔ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے۔ جی ہاں، ہر حرف کو، عبدالہادی بھائی کمپلیٹ جواب نہیں ہو سکا آپ کا، ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ پیارے بچے کیا؟ ہر حرف کو، یہاں موجود مل کے دہرائیں میرے ساتھ، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دہرا لیں، ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی۔ اور اس کے لغوی معنی کیا تھے؟ اچھا کرنا، خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا، نکھارنا۔ میرے ساتھ مل کر کہہ لیں، اچھا کرنا، اچھا کرنا، مل کر اچھا کرنا، اچھا کرنا، خوبصورت کرنا، خوبصورت کرنا، نکھارنا، نکھارنا، سنوارنا، سنوارنا، بنانا۔ یہ کس کے معنی ہے؟ تجوید کے لغوی معنی ہے۔ تجوید کے احسن بھائی کیا ہے؟ لغوی معنی۔ لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ابھی بتائے تھے ہر حرف کو، ابھی بتائے ہر حرف کو۔ جی کیا کہہ رہے ہیں احسن بھائی؟ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرنا اور تمام صفات کے ساتھ ادا۔ جی ہاں، ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کے اصطلاحی معنی ہے۔ تو پیارے بچوں یہ بھی آپ یاد کر لیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے کی، قرآن پاک تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین سبق کی طرف بڑھیں گے، مگر آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ الامان، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو پیارے بچوں کیا پتہ چلا؟ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اسم گرامی لیا جائے،
وہاں درود پاک پڑھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بڑھتے ہیں سبق کی طرف. آج ہم لائن نمبر تختی نمبر 12 کی لائن نمبر 19 اور 20، 19 اور 20. اچھا 19 کے کوئی خاص ایک فضیلت ہے، کون بتائے گا؟ کس کو یاد ہے؟ 19 حروف یاد آ رہے ہیں؟ 19 حروف بسم اللہ کے ورڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف ہیں 19 حروف. سبحان اللہ. جی ہاں 19 حروف. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں. تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. آج لائن نمبر 19، 19 اور 20 پڑھیں گے. تو سبق پڑھنے سے پہلے آئیے پڑھتے ہیں دعا تاکہ ہمیں سبق یاد ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال یا والاکرام. ذا الجلال والاکرام. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. اس صفحے کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس صفحے کی لائن نمبر 2 اور 3 ہے. دوسری اور تیسری لائن پڑھیں گے تو اس صفحے کی دوسری تیسری لائن ہے، مگر اس سبق کی لائن نمبر 19 اور 20 ہے. مل کر پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف زبر قا، قاف زبر قا، لام یا زیر لی، لام یا زیر لی، قلی، قلی، لام زبر لا، لام زبر لا، قلیل، قلیل، تا دو زیر تن، تا دو زیر تن، قلیلتن، قلیلتن، غین زبر غا، غین زبر غا، لام زبر لا، لام زبر لا، غل، غلا، با تا زبر بت، با تا زبر بت، با تا زبر بت، با تا زبر بت، غلبت، غلبت، قلیلتن غلبت، قلیلتن غلبت، قلیلتن غلبت. قلیلتن غلبت. کون سا قاعدہ لگا اس میں؟ جلدی سے کون بتائیں گے؟ سب مل کر بتا دیں. اظہار. سوچ لیں، غلطی تو نہیں ہو رہی اور جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے غین کا مخرج کیا ہے؟ کون بتائے گا غین کا مخرج؟ او ماشاءاللہ، دیکھیں محمد علی بھائی کو بھی یاد ہے. جی اب محمد علی بھائی بتائیے غین کا مخرج کیا ہے؟ غین کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ حلق کے حصے سے ادا ہو رہا ہے، زبان کی جڑ سے ادا ہو رہا ہے، حلق کے اوپر والے حصے سے، نیچے والے سے، درمیان والے سے؟ کہاں سے؟ نیچے والے سے. نیچے والے سے. جواب غلط ہو گیا. جی کون بتائیں گے؟ احسن بھائی کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ کے درمیان والے حصے سے. اے آپ سے بھی غلطی ہو گئی. اللہ. بلال بھائی بتا دیں ادھر سے. بلال بھائی جی. حلق کے اوپر والے حصے سے. اللہ، سوچ لیں کہیں آپ سے بھی غلطی تو نہیں ہو رہی. صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ کا جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زبردست. حلق کے اوپر والے حصے سے. آپ نے کیا کہا؟ مائک دین کو. آپ نے کہا حلق کے نیچے والے حصے سے. محمد علی بھائی کہاں سے کہا تھا؟ حلق کے اوپر والے. نیچے والے حصے سے کہا تھا نا. غلطی ہو گئی. آپ نے کیا کہا تھا؟ مائک دینے. احسن بھائی حلق کے اوپر والے حصے. پہلے کیا کہا تھا؟ درمیان والے. آپ سے بھی غلطی ہوئی. اب کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یاد رہے گا. اوپر والے حصے. آپ کہاں سے؟ محمد علی بھائی کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اوپر. اوپر والے حصے سے. جواب درست ہو گیا ہمارے بلال بھائی کا. سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین. قلیلتن غلبت اظہار حلقی کا قاعدہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. آگے کون سا قاعدہ؟ بچے بھی بتائیں گے اور آپ بھی بتائیں. کس کو بتائیں گے؟ کس کو؟ آپ کس کو بتائیں گے؟ ارے بھائی پیارے بچوں، آپ گھر میں کس کو بتائیں گے؟ مثال کے طور پر ابو، امی، باجی، بھائی جن کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ، آپ ان کو سنائیں، ان کو قواعد یاد ہے ان کو سنائیں، وہ آپ کو بتائیں گے یہ قاعدہ لگتا ہے. ٹھیک ہے.
عین زبر ع، عين زبر ع، ذال الف زبر ذا، دال ألف زبر ذا، عذا، عذا، با دو زبر بن، با دو زبر بن، عذابا، عذابا، ضاد عین زیر ضیع، ضاد عين زير ضيع، ضیع، ضيع، فا دو زبر فن، فا دو زبر فن، ضعفا، ضعفا، عذابا ضعفا، عذابا ضعفا، عذابا ضعفا، عذابا ضعفا، ضعف، ضعفا یہ کہا کیا کہا کیا احسن میں ضع کیا دوبارہ سے عذابا ضعفا اچھا عذاباً عذا کریں گے عذا کریں گے ابھی آپ کا زا جی آپ سے غلطی ہوئی تھی پچھلے پروگرام میں بھی تھوڑی سی چلیں ابھی آپ یاد رکھنا ہے کہ ذال ہے ذال کی ادائی کہاں سے ہوتا ہے زبان کا سرا اور اوپر کے اوپر دانتوں کے کنارے سے اوپر کے دانتوں کے کنارے سے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کنارے سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے بہت ضاد ادا ہوتا ہے جواب غلط دے دیا ہے عبید بھائی غلطی ذال ادا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سا ذال ضا یہ یاد رکھنا ہے سا ذال ضا یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں یاد کریں قواعد یاد رکھنے ہیں مخارج یاد رکھنے ہیں اور اسی طرح ہم نے کوشش جاری رکھنی ہے من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے ماشاء اللہ اور اس میں قاعدہ کون سا ہے یہ بتائیں جلدی سے جی کون بتائیں گے ہمارے عبد الرحمن بھائی کو بائک دیجیے گا اقفا کا اور قاعدہ اخفا کا قاعدہ ہے اقفا کا ڈرا کیوں رہے ہیں اخفا کا قاعدہ جی اچھا اخفا کیا ہوتا ہے اقفا نون کے چھپانا آتا ہے اخفا نون میں کو چھپانا ہوتا ہے اچھا اخفا میں کرتے کیا ہیں کیا کرتے ہیں بتا دیں غنہ کہتے ہیں غنہ کرتے ہیں اللہ اتنا ایزی آپ نہیں بتا پا رہے اخفا بتا دیا نون کو چھپانا بتا دیا تو ایک الف کا غنہ کرتے ہیں ایک الف کا کرتے ہیں دو الف کا ایک الف کا دو الف کا نہیں کرتے تین الف کا بھی نہیں کریں گے چار الف کا بھی نہیں الف کے علاوہ باقی زیرو یہ کیا کہہ رہے ہیں محمد علی بھائی دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں جی ایک الف کا تو وہ بھی تو ایک ہی الف کا کہہ رہے ہیں آپ کو میں سمجھا کوئی اور بات کہنا چاہ رہے ہیں ایک ہی الف کا پکا اور ہو سکتا ہے جواب غلط ہو جائے آپ کا نہیں جواب غلط صحیح ہے آپ کا بالکل آپ نے پڑھ کے آئے ہیں یاد کیا ہے آپ نے ایک الف کا غنہ ہوتا ہے جی ماشاء اللہ اور جواب درست ہو گیا ماشاء اللہ زبردست میم سین پیش مس میم سین پیش مس فا زیر فی فا زیر فی مصفی مصفی را زبر را را زبر را مصفرا مصفرا تا دو پیش تن تا دو پیش تن مصفراتن مصفرتن ضاد الف زبر ضا ضاد الف زبر ضا حا زیر حی حازر حی ضاحی ضاحی اچھا یہ بتائیں ضاد کے بعد یہ ضاد موٹا پڑھیں گے یا الف موٹا پڑھیں گے کون بتائے گا جلدی کون بتائے گا بتائیے ضاد موٹا پڑھیں گے جی عبید بھائی دونوں ضاد بھی موٹا الف بھی موٹا اللہ سوچ لیں ہمارے محمد علی بھائی کیا کہہ رہے ہیں دونوں عبد الرحمن بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں ذرا ان کو دیں دونوں بلال بھائی دونوں احسن بھائی کیا کہہ رہے ہیں سارے دونوں ہی کہہ رہے ہیں چلیں عبد الحادی بھائی کو دیں دونوں آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں میں سمجھا شاید آپ کوئی اور بتائیں گے دونوں کریں گے اچھا دونوں کیوں کریں گے بتائیں چلیں الف سے پہلے اگر کوئی موٹا حرف آتا ہے تو پھر الف کو موٹا پڑھتے ہیں الف سے پہلے موٹا حرف آ جائے تو الف کو ہی موٹا پڑھتے ہیں جی ایسا ہی ہے پکا جی احسن بھائی ایسا ہی ہے اب یاد آ گیا جی ہاں پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین الف سے پہلے اگر مستعلیہ حرف آ جائے موٹا حرف آ جائے تو اس الف کو بھی موٹا پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور عبد الحادی بھائی کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ زبردست
ضاد الف زبر ضا ضاد الف زبر ضا حا زیر حی حاضر حی ضاحی ضاحی کاف زبر کا کاف زبر کا ضاحک ضاحکہ تا دو پیشتن تا دو پیشتن ضاحکتن 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 مسفرتن ضاحکتن مسفرتن ضاحکتن مسفرتن ضاحکتن مسفرتن ضاحکتن کون سا قاعدہ لگا؟ سب مل کر بولیں. بتایا تو تھا سب نے. کس نے بتایا تھا؟ آپ نے بتایا تھا. کس نے؟ احسن بھائی نے بتایا تھا. ماشاءاللہ گڈ. اخفا قاعدہ ہے. آگے چلتے ہیں. عین زبر ع عین زبر ع لام یا زیر لی لام یا زیر لی علی علی میم دو پیش من میم دو پیش من علیم علیم خا زبر خا خا زبر خا با یا زیر بی با یا زیر بی خبی خبی را دو پیش رن را دو پیش رن خبیر خبیر علیم خبیر علیم خبیر علیم خبیر. علیم خبیر. اچھا بلال بھائی ایسے اشارہ کر رہے ہیں. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے نام غور کیا آپ نے؟ ہمارے بلال بھائی دور سے کہنے نہیں. اچھا عبدالعادی بھائی نے بھی کہا کچھ. احسن بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پہ گننا نہیں ہوگا. غنہ نہیں ہوگا. دیکھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بچے سبق یاد کر رہے ہیں، قواعد یاد کر رہے ہیں. ایسا ہی ہونا چاہیے. یہاں غنہ نہیں ہوگا. بعض بچے کر دیتے ہیں، پڑھتے ہیں علیم خبیر، یا پھر کیا ہوتا ہے اخفا میں اظہار کر دیتے ہیں، اظہار میں اخفا کر دیتے ہیں. تو یہ یاد کرنا ہے آپ نے. قواعد یاد کر لیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہاں غنہ کرنا ہے کہاں غنہ نہیں کرنا. ایسا ہی عبدالعادی بھائی، بلال بھائی، احسن بھائی، جی عبد الرحمن بھائی یاد کریں گے؟ یاد ہیں؟ اچھا بتائیے حروف اخفا کتنے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہیں. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں. حروف مدہ کتنے ہیں؟ مدہ 3 ہے. حروف کھڑی حرکات کتنی ہیں؟ خریر کا 3 ہے. ماشاءاللہ زبردست. حروف حلقی کتنے ہیں؟ رول کی 6 ہیں. حروف شفویہ کتنے ہیں؟ شفیع سیٹی والے نہیں، یہاں کر پریشان ہو گئے. جی بتائیے جی جلدی احسن بھائی، ورنہ دے دیں. بلال بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، عبدالعادی بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. جی 4. کس نے بتایا؟ نہیں کسی نے بتایا آپ کو. جی بتانا نہیں ہے بھائی. 4 ہیں. سوچ لیں کیا کہہ رہے ہیں احسن بھائی؟ حروف شفیہ کتنے ہیں؟ جی بلال بھائی کتنے ہیں؟ بتائیے. بلال بھائی کو دیجیے گا مائک. کتنے ہیں؟ 4 کون کون سے ہیں؟ با فا میم واو. با فا میم واو، یہ حروف شفیہ. گڈ زبردست عبد الرحمن بھائی، ماشاء اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہمارے عبد الرحمن بھائی کو اتنے ساری میں نے قواعد پوچھے تو ان کو یاد ہیں. یہ حروف وہ حروف وہ حروف وہ. تو یہ اس طرح ہونا چاہیے. جب آپ اسپیڈ سے یاد کر لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ بھولیں گے نہیں. حروف حلقی 6، حروف اخفا 15، حروف یرملون 6، اور حروف مدہ 3، حروف لین 2، کھڑی حرکات 3. حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ جی عبید بھائی حرکات کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. حروف حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. جواب درست. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلیں ماشاءاللہ زبردست. آگے بڑھتے ہیں. سین با زبر سب، سین با زبر سب، حا دو زبر حن، حا دو زبر حن، سب حن، سب حن، طا زبر طا، طا زبر طا، واو یا زیر وی، واو یا زیر وی، طوی، قوی، لام دو زبر لن، لام دو زبر لن، طویلن، طویلا، طویلن، طویلا، سبحا طویلن، سبحا طویلا، سبحا طویلن. سبحا طویلا. سین زبر سا، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، میم کھڑا زبر ما، سما، سما، واو کھڑا زبر وا، واو کھڑا زبر وا، سما وا، سماوا، تا دو زیر تن، تا دو زیر تن، سماوات، سماوات، طا
زیر طی قا زیر تی با الف زبر با با الف زبر با طیبا طیبا قاف دو زبر قن قاف دو زبر قن طباقن طباقن طا موٹا کرنا ہے احسن بھائی طبا نہیں طا موٹا طباقن 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 سماوات طباقن سماوات طباقن اور غنّے کو تھوڑا لمبا کریں سماوات طباقن سماوات طباقن گڈ زبردست کون سا قاعدہ لگا جلدی سے بتائیں کون بتائیں گے عبد الرحمن بھائی سے پوچھیں یا بلال بھائی سے پوچھیں یا عبد الحادی سے پوچھیں یا محمد علی سے پوچھیں عبید سے پوچھیں بلال بھائی بتائیے اخفا کا سوچ لیں کیوں اخفا ہوا تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے طار ہے پکا اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا سبحان اللہ اچھا سبحان طویلا میں کون سا قاعدہ ہے بتائیں گے یہ علی بھائی کو مائک دیجیے گا علی بھائی کون سا قاعدہ ہے سبحان طویلا اخفا اخفا کی معنی کیا ہے نون کو چھپانا نون کو چھپانا سبحان اللہ سبحان اللہ جواب درست ہو گیا بھائی اچھا یہ بتائیے اخفا ہوتا کیوں ہے یہ یاد نہیں کیا آپ نے یہ یاد نہیں کیا اخفا کیوں ہوتا ہے نون ساکن تنوین کے بعد جب کبھی حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے اتنی سی بات ہے یاد کر لو گے یاد کریں گے نا کوشش کریں گے ٹھیک ہے نون ساکن تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں اظہار ہلکی ہوتا ہے نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے وہاں اخفا ہوتا ہے یعنی غنہ کر کے پڑھتے ہیں یاد رکھنا ہے چلیں ماشاءاللہ اب پہلی لائن کون پڑھیں گے بڑی لائن ہے چلیں ہمارے عبد الرحمن بھائی پہلا کلمہ آپ پڑھ کے سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی قاف زبر قا لام یا ذلی قلی لام زبر لا قلیلہ تا دو زیتن قلیلۃ گڈ غین زبر غا لام دالا غلا باتا زبت غلبت قلیلۃ غلبت قلیلۃ غلبت آپ نے کیا کیا اخفا کیا غنہ ہوگا نہیں آپ نے کیا قلیلۃ غلبت آپ نے غنہ کیا کون سا قاعدہ ہوگا حرف ہلکی میں سے حرف ہلکی میں سے تو غنہ تو نہیں ہوگا نا کیا پڑھیں گے قلیلۃ غلبت پھر ابھی غننے کی آواز آ رہی ہے قلیلۃ غلبت کیسے پڑھ کے بتائیں چلیں بلال بھائی پڑھ کے بتائیں قلیلۃ غلبت قلیلۃ غلبت قلیلۃ غلبت ہمارے عبد الرحمن بھائی سنائیں گے قلیلۃ غلبت قلیلۃ غلبت یہ گڈ اب آپ نے درست پڑھا کوشش کرنی ہے درست پڑھنا ہے چلیں ادھر سے پڑھیں گے بلال بھائی پڑھیے بسم اگلا کلمہ اللہ الرحمن الرحیم عین زبر ع ذال الف زبر ذا عذا با دو زبر ون عذابا ضاد عین زیر دع فا دو زبر فن ضعفا عذابا ضعفا کون سا قاعدہ لگا اخفا سوچ لیں سوچ کے جواب دینا ہے غلطی کی گنجائش نہیں ہے اخفا پکا عبید بھائی آپ کے بھائی ہیں کیا کہتے ہیں ان کا جواب غلط ہے یا درست ہے درست بلال بھائی کا جواب درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی عبید بھائی آپ پڑھ کے بتائیے بسم کلمہ اللہ الرحمن الرحیم میم سین پیش مس فا زیر فی مصفی را زبر را مصفرہ تا دو پیش تن مصفراتن ضاد الف زبر ضا حا زیر حی ضاحی کاف زبر قا کاف زبر کا Good. ضاحکہ تا دو پیشتن ضاحکتن مسفرتن ضاحکتن غلطی ہوئی ہے کیا غلطی ہوئی ہے بتائے گا کون جی بتائیے احسن بھائی کیا غلطی ہوئی ہے غنہ نہیں کیا غنہ نہیں کیا بالکل نہ ہونے جیسا غنہ ہوا غنہ کریں گے یہاں پر جی کیوں کریں گے نو تنوین کے بعد
حروف اخفا میں سے آڑے دعاد. عبید بھائی بھول گئے تھے نہ کریں گے نہیں کریں گے تو آپ نے کیا نہیں دوبارہ کر کے بتائیں. مسفراتن ضاحکاتن مسفرۃ ضاحکۃ. مسفراتن ضاحکاتن. گڈ یہ زبردست کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اگلا کلمہ پڑھنا ہے کس نے پڑھیں آپ احسن بھائی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عین زبر ع لام یا زیلی علی میم دو پیش من علیم خا زبر خا با یا زر بی خبی را دو پیش رن خبیر خبیر. خبیر علیم خبیر. ماشاء اللہ کون سا قاعدہ ہوا اظہار ہلکی. اظہار کی سوچ لیں جی اظہار کی معنی کیا ہے نون کو ظاہر کرنا. اور یہاں پر غنہ کریں گے ایک الف کا دو الف کا نہیں کریں گے. غنہ کریں گے ہی نہیں پکا. جی کیا کہتے ہیں عبید بھائی کہہ دیجئے احسن بھائی کا جواب غلط ہے یا درست ہے کیا ہے. احسن بھائی کا جواب درست ہے. احسن بھائی کا جواب درست ہے سبحان اللہ. جی اب یہاں سے عبدالہادی بھائی پڑھ کے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سین با زب سب ح دو زبر حن سب حن قا زب طا واو یا زیروی طوی لام دو زبر لن طویلا سبحا طویلا. کون سا قاعدہ ہے یا اخفا کا. سوچ کے بتانا ہے. اخفا کا ہے. اخفا کا ہی ہے جی پکا. جی. سوچ لیں اظہار تو نہیں ہے نہیں شاعر تو نہیں کریں گے نہیں کریں گے. کیوں اخفا کیوں ہو رہا ہے. یہاں پر ایک تنوین کے بعد تو آ رہا ہے جو اخفا میں سے ہے. حروف اخفا میں سے جی پکا. اور علی بھائی کہہ دیجئے کیا ہے جواب درست ہے غلط ہے. عبدالہادی کا جواب درست ہے. عبدالہادی بھائی کا جواب درست ہے زور سے عبدالہادی بھائی کا جواب درست ہے. اور زور سے عبدالہادی بھائی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ زبردست. اب آپ نے پڑھ کے سنانا ہے اور عبدالہادی بھائی کہیں گے ان کا جواب درست ہے یا غلط. چلیں ابھی آپ نے درست پڑھنا ہے ٹھیک ہے پڑھ کے سنائیں. سین زبر سا میم کھڑا زبر ما سما واو کھڑا زبر وا سما وا سما سیٹی نکال سما وا سما تا دو زیر تین سماواتن قایا زیتی. اچھا تو یا زیر تی تو مجھے نظر نہیں آیا بھائی. تو زیر تی کیا کریں گے قا زیر تی تی تو زیر تی. قا زیر تی سماوات. اچھا یہ چھوڑ دے سماوات ان کو الگ کر دے. اب تو زیر تی تو زیر تی با الف زبر با طیبا 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 قاف دو زبر قن طیباقن طیباقن. گڈ پڑھے طیباقن. اب ملا کر پڑھائیں. سماواتن طیباقن. غنہ کریں گے نہیں کریں گے. اور کیا کہتے ہیں سین کی ادائیگی کیا کہتے ہیں عبدالہادی بھائی اس میں گناہ نہیں کیا. غنہ نہیں کیا جی تو ان کا جواب درست ہے یا نہیں. محمد علی بھائی کا جواب غلط ہو گیا. جی علی بھائی آپ نے یہاں غنہ کرنا ہے آپ نے غنہ نہیں کیا. سماوات طباقن سماوات سماوات نہیں سماوات طباقن سماوات طباقن طباقن طباقن. طباقن. کہہ دیجئے سبحان اللہ. بہت چھوٹے سے کوشش کر رہے ہیں. من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی طرح کوشش جاری رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا قرآن پاک درست ہو جائے گا. اور قرآن پاک ہم سب نے درست کرنا ہے بچوں نے بھی بڑوں نے بھی بزرگوں نے بھی. جی ہاں
بچیوں نے بھی، سب نے قرآن پاک کو درست پڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا